زلفی نالج لینڈ میں خوش آمدید۔ طارق بن زیاد۔ اس نہر کے ذریعے شہر والوں میں مسلمانوں کے متعلق جو خوف و ہراس پھیلایا ہوا تھا سب دور ہو گیا، اور انہوں نے اس مسلمان قوم کو سنائے گئے کاموں اور فعلوں کے برعکس پایا۔ مسلمانوں نے اپنے کردار اور برتاؤ سے شہر والوں کے دل جیت لیے، لہٰذا انہوں نے طارق بن زیاد کی یاد قائم رکھنے کے لیے اس نہر کا نام عین الطارق، طارق کا چشمہ رکھ دیا۔ شہر استجا پر مسلمانوں کے قبضہ کرنے کی خبر سن کر اندلس کے بڑے بڑے امراء اور جاگیردار مسلمان فوج سے خائف ہو کر اپنی دولت کا خزانہ سمیٹ کر تلیتلا میں پناہ گزین ہو گئے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اس شہر کی فصیل مضبوط اور قلعہ ان کے خیال میں ناقابل تسخیر تھا۔ دوسری طرف حاکم سبتہ کاؤنٹ جولین نے طارق بن زیاد کو مشورہ دیا کہ اس وقت اندلس والوں پر اسلامی فوج کی ہیبت طاری ہے۔ یہ لوگ اس وقت بکھرے ہوئے شرازے کی صورت میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ اکٹھے ہو کر کسی ایک کو اپنا حاکم بنا لیں، اس کے علم تلے اکٹھے ہو جائیں اور ان میں شرازہ بندی ہو جائے، ان کو اسی انتشار کی حالت میں فتح کر لیا جائے، لہٰذا فوری طور پر اندلس کے دارالسلطنت تلیتلا پر قبضہ کر لیا جائے۔ طارق بن زیاد نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے باہم مشورہ کیا اور اس دوران استجا کو ہی اپنا صدر مقام بنایا۔ فوجی طاقت بڑھانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی اس تجویز کی منظوری کے لیے والی افریقہ اور اپنے استاد آقا موسیٰ بن نصیر سے منظوری طلب کی۔ اس دوران انہوں نے لشکر کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے مختلف علاقوں میں روانہ کیا تاکہ قرب و جوار کے اہم شہروں کو فتح کر لیا جائے، جن میں غرناطہ، طالقہ، کرتبہ اور تدمیر وغیرہ شامل تھے۔ اسی اثنا میں طارق بن زیاد کے پاس موسیٰ بن نصیر کا جواب بھی آ گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اس خط میں طارق بن زیاد کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا اور حکم دیتے ہوئے لکھا، طارق تم اپنی پیش قدمی روک دو، میں خود ہی امدادی لشکر لے کر اندلس آ رہا ہوں، حالات کا جائزہ لینے کے بعد جو مناسب ہوگا اس پر عمل کروں گا۔ موسیٰ بن نصیر کے اس جواب سے طارق بن زیاد کو بہت دکھ ہوا۔ وہ اندلس کے حالات کو موسیٰ بن نصیر سے زیادہ جانتے تھے اور اپنے مقصد میں اس قدر مضبوط اور مطمئن تھے کہ انہوں نے موسیٰ بن نصیر کے اس حکم پر عمل کرنے کے بجائے تلیتلا کی طرف یہ سوچ کر پیش قدمی کر دی کہ کہیں موسیٰ بن نصیر کے آنے تک اندلس کی فوج کا منتشر شرازہ یکجا ہو کر کوئی بڑی طاقت نہ بن جائے۔ ادھر موسیٰ بن نصیر کو جب طارق بن زیاد کی حکم عدولی کی خبر ملی تو آپ پر طارق بن زیاد کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری۔ طارق بن زیاد کی کامیابیوں سے حسد کرنے والے لوگوں نے بھی طارق بن زیاد کی حکم عدولی کرنے اور دوسرے خود ساختہ قصے گھڑ کر موسیٰ بن نصیر کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ بالآخر موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کی اس حکم عدولی کو بغاوت پر مامور کیا۔ طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کے فیصلے کو نظر انداز کر دیا اور اسے نامناسب سمجھ کر حاکم سبتہ کاؤنٹ جولین کی رہنمائی میں لشکر اسلام کو آندھی اور طوفان کے بھگولوں کی طرح تلیتلا کی طرف بڑھایا۔ اسلامی فوج کی آمد کی خبر سن کر اس شہر میں موجود اندلس کے امراء اور جاگیرداروں نے شہر تلیتلا چھوڑ کر کوہ تلیتلا کی دوسری سمت موجود آبادیوں کی طرف رخ کیا۔ اس شہر کا مذہبی رہنما اسقف اعظم بھی یہاں سے فرار ہو کر روم چلا گیا۔ اسقف اعظم یوں اندلس کا سب سے بڑا عیسائی عالم اور پادری تھا۔ جب یہ روم پہنچا تو اہل روم نے اسے بڑے بے عزت اور ذلیل کیا اور اسے کہا، اسقف اعظم، ایسے وقت میں جب تمہیں عیسائی آبادی کی رہبری کے فرائض ادا کرنے چاہیے تھے، انہیں غیرت ملی دلا کر مسیح کی عظمت پر مر مٹنے کی تقریریں کرنی چاہیے تھیں اور مسلمانوں کو اندلس سے نکال دینے کا ولولہ عیسائی قوم میں پیدا کرنا تھا، تو تم ان میں یہ ولولہ پیدا کرنے کے بجائے انہیں تنہا چھوڑ کر یہاں آ گئے ہو۔ جاؤ، انہیں مسلمانوں کی تلواروں کا شکار بنانے کے بجائے مسلمانوں سے تلوار چھین لینے کا سبق دو، ان کی ہمت بڑھاؤ اور مذہب کے نام پر جنگ کر کے مسلمانوں کے دانت کھٹے کر دو۔ جاؤ، پاک سرزمین اندلس کو اسلامی فوج کا قبرستان بنا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا
تو ہم سمجھیں گے تم مسیح کے سچے حواری نہیں بلکہ بزدل لومڑ ہو۔ اسقف اعظم اہل روم کے اسلام تان سے متاثر ہو کر واپس تلیتلا لوٹ آیا۔ اس نے لوٹتے ہی تقریروں سے عیسائیوں کے دلوں میں جوش اور انتقام کی آگ بھڑکا دی۔ اس نے عیسائیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یسوع مسیح کے نام پر جان دینے والے بہادروں، یہ مسلمان تمہارے مال و متاع کی وجہ سے نہیں بلکہ تم سے اس لیے لڑنے آئے ہیں کہ تم پر فتح حاصل کر کے تمہیں تلواروں کی دھار پر زبردستی مسلمان بننے پر مجبور کر دیں۔ یہ افریقہ کے بربری وحشی اور عرب لٹیرے تمہاری عزت و ناموس کو لوٹ کر عیسائی دوشیزاؤں کو لونڈیاں بنا کر نیلام کر دیں گے۔ یہ تمہارے کلیساؤں کو جلا کر راکھ کر دیں گے یا پھر ان میں اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے اذانیں دیں گے۔ یہ صلیب کی عظمت کو پامال کر کے رکھ دیں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ تم پر حملہ کریں تم ان پر قضا بن کر ٹوٹ پڑو۔ یسوع مسیح کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ تلیتلا کیا سارے اندلس والے اسقف اعظم کی بڑی عزت کرتے تھے اور اسے مقدس باپ کہہ کر پکارتے تھے۔ اسقف اعظم کی اس شعلہ اور چرب بیانی کا یہ اثر ہوا کہ اہل تلیتلا کے جنگجو اپنی جان صلیب کی عظمت پر قربان کرنے کے لیے اسقف اعظم کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے اور مسلمانوں کے حملے سے پہلے ہی کاشتر موش کے قلعوں کو کھانے پینے کے سامان اور وافر ذخیرے کے ساتھ بند کر دیا گیا۔ تلیتلا پرانے زمانے سے ہی بیشتر علاقوں پر مشتمل تھا اور رومی عہد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1.5 صدی پہلے دارالخلافہ بھی رہ چکا تھا۔ اس شہر کو اندلس کے اسقف اعظم کا صدر مقام رہنے کا فخر بھی حاصل تھا۔ غرض کے دولت و عظمت کے اعتبار سے عیسائیوں کا سب سے بڑا شہر یہی تھا۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا، یہاں باغات کی فراوانی تھی اور پرانے زمانے کے خوبصورت اور مضبوط محلات اس شہر کی خوبصورتی کو دوبالا کیے ہوئے تھے۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا، یہاں باغات کی فراوانی تھی اور پرانے زمانے کے خوبصورت اور مضبوط محلات اس شہر کی خوبصورتی کو دوبالا کیے ہوئے تھے۔ ایپیسوڈ 67 اختتام پذیر ہوئی۔